یوسف زئی صاحب ویلکم آپ کو بھی کہوں گی شو میں. اب یہ سوال ہے کہ اصل وجہ کیا ہے, پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائے گا. مہنگائی آپ نے اعتراف کیا, ہم نے یہ بھی کہا کہ بڑی بات ہے, اعتراف کیا گیا. نور عالم صاحب آج سے نہیں کافی وقت سے بات کہہ رہے ہیں, کل بھی انہوں نے آ کے کہا یہی وجہ ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب تو بالکل مختلف بات کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ امیدواروں کی سلیکشن ٹھیک نہیں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات یہ کہ اس پہ اتنا زیادہ یہ بغلے بچا رہے ہیں کہ جی بس ہم نے کامیابی حاصل کر لی. یہ بلدیاتی الیکشن ہے اور وہ بھی پورے صوبے میں ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, یا 17 اضلاع میں ہوا ہے. اور یہ کبھی بھی بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ پیمانہ نہیں ہو سکتا نیشنل اسمبلی کے لیے کہ جی بس ابھی پورے پاکستان پہ ان کی حکومت آ جائے گی. اس طرح نہیں ہے. ہم نے غلطیاں کی بھی ہیں, کچھ مہنگائی کا فیکٹر تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو بلنڈر کیا ہم نے نیچے لیول پہ ٹکٹ ہی نہیں جاری کیے. سارے آزاد کھڑے تھے, اور جب وہ آزاد کھڑے تھے تو انہوں نے پھر اوپر کے جو امیدوار ہے اس کو تنہائی چھوڑ دیا, وہ پھر اپنے اس میں لگ گئے. تو یہ غلطیاں ہم سے بنیادی ہوئی ہیں. اور وہ سارے جو آزاد کھڑے ہوئے تھے وہ 10 کھڑے ہوئے, 2 3 کے بجائے, تو وہ ڈیوائڈ بھی. تو پھر اب مہنگائی آپ کی نظر میں وجہ نہیں ہے؟ نہیں, مہنگائی تو ایک فیکٹر تھا نا. ایک فیکٹر سے تو نہیں ہو سکتا نا. جہاں پہ ہم جیتے ہیں تو کیا وہاں مہنگائی نہیں تھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیکٹر جو تھے وہ کچھ زیادہ تھے, اور اس پہ ہم جو غلطیاں ہم نے کی ہیں اس سے ہم سیکھیں گے. اور یوسف زئی صاحب, سارے کے سارے کینڈیڈیٹس کی سلیکشن ٹھیک نہیں ہوئی. ایک ٹکٹ غلط ہو سکتا ہے, 2 غلط ہو سکتے ہیں. اب نہیں, میں کینڈیڈیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے کینڈیڈیٹ کی بات کی ہے آپ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیجیٹل لیول پہ ہم نے ٹکٹ جاری نہیں کیے, جو ہمارے یونین کونسل کے چیئرمین کے لیے ہو رہے تھے, جو ناظم جو تحصیل ممبر کے لیے جو الیکشن ہو رہے تھے, ہم نے ان کو ٹکٹ ہی جاری نہیں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو ہم بہت اہمیت دے رہے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, آپ میری بات سمجھے پہلے. تو جب ہم نے ٹکٹ نہیں دیے تو وہ سارے آزاد کھڑے ہو گئے, اور پھر 1 2 کی بجائے 10 کھڑے ہو گئے. تو نیچے لیول پہ ہر بندہ اپنے لیے کام کر رہا تھا, پھر وہ پارٹی کے لیے نہیں کر رہا تھا. آزاد شروع ہو گئے نا. تو یہ ہم سے بنیادی غلطی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ بنیادی غلطی یہ بھی. پھر اس کے بعد اور غلطیاں ہو سکتی ہیں. کچھ امیدواروں میں بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں, بالکل ہم مانتے ہیں. اور ایشوز, کیونکہ 1 2 ایشوز نہیں تھے, کافی ایشوز ہم نے خود ہی اپنے لیے اکٹھے کیے, کیونکہ کچھ آزاد ایسے تھے جن کو ہم بٹھا سکتے تھے, لیکن کسی نے اس پہ فوکس نہیں کیا. اعترافات کا موسم چل رہا ہے. امل ولی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی مہنگائی کے اوپر بھی اعتراف کر رہی ہے, بلکہ یہ بھی بات آپ لوگ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خود بھی یہ بات کہی تھی کہ عالمی قیمتوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. پھر یہ بھی ایک موقع پہ کہا گیا کہ پاکستان سب سے سستا ترین ملک ہے, اس کورونا کے دور میں پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی. اب آپ لوگ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ عوام کو مشکل پڑی ہے اس کی وجہ سے. احمد صاحب, آپ بھی کوئی اعتراف کیجئے گا کہ جس طرح کے چارسدہ میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا 3 تحصیلیں ہار گیا آپ لوگ, جو گڑھ ہے, مرکز ولی باغ کا بھی وہیں پہ ہے, ANP کا. تو کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے پی ٹی آئی کے اوپر اپنا غصہ نکالا ایسے کہ JUI کو ووٹ دیا, آپ لوگوں کو کنسیڈر نہیں کیا؟ جی شکریہ. جی سب سے پہلے بالکل ہمارے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے چارسدہ میں جو ہمارا مقابلہ ہوا ہے اور JUI جیت گئی ہے. بالکل یہ ہمارے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اور پھر جو 17 اضلاع ہے اس میں مختلف قسم کے رزلٹس آئے ہیں, اور کہیں پہ ہمارے لیے بہت اچھے رزلٹس ہیں, کہیں پہ ہمارے لیے سیٹ بیکس ہیں. لیکن ایک ٹرینڈ تو فار شور ہے, ایک ٹرینڈ کہ موجودہ حکومت سے لوگ بالکل نالا ہے. موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی بھی چلنے کو تیار نہیں ہے, اور ان بلدیات انتخابات میں اگر کوئی فیوچر کا یا کچھ نہیں دکھایا تو کم سے کم یہ دکھا دیا کہ جو پچھلے الیکشنز تھے وہ سبوٹاج تھے, اس میں عوامی رائے کا احترام نہیں کیا گیا تھا. اور جہاں پہ اس طرح کی ہوتی ہے تو جہاں پہ بھی موقع ملے گا تو عوام پھر اپنا غصہ اتاریں گے. ایک وہ بھی فیکٹر ہے. اور دوسرا پھر جو آپ نے بات کی ان کے اعتراف کی, تو میرے خیال میں ان کی کس بات پہ ہم یقین کریں. وہ تو یو ٹرن کے ماہر ہیں اور ان کی الگ الگ ہی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. پھر عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی, اور یہ کس طرح مداخلت اور کیا ہوتی ہے جی. وزیر اعظم سے لے کے اسپیکر, اور اسپیکر سے لے کے وزراء, اور وزراء سے لے کے ممبرز کیا کیا کچھ نہیں کر رہے تھے الیکشن کے بیچ میں. انہوں نے اپنی پوری کوشش کی. اور پھر میں نے موصوف وزیر صاحب کو سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نچلے لیول پہ ٹکٹس نہیں دی. نچلے لیول پہ ٹکٹس دیتے تو پتہ چل جاتا
انہوں نے یہ ٹکٹس نہ دینے کے لیے ہائی کورٹ گئے, یہ سپریم کورٹ گئے, لیکن دونوں طرف سے ان کو ریجیکشن ملا, ورنہ یہ تو چاہ رہے تھے کہ آزاد ہو. آج یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو یہی چاہ رہے تھے جو ہوا, لیکن یہ صرف اپنے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے. یہ تو پختونخوا میں جو قانون لائے تھے اس میں آزاد انتخابات کا, ہم تو اس سے بھی چیز رہے تھے. تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے مداخلت کر کے اس کو پھر پارٹی کی بنیاد پہ کیا, اور پارٹی کی بنیاد پہ جب کیا تو نتیجے نکل ہے. یہ مطلب اس وقت حکومت کے ساتھ کوئی جانے کو تیار نہیں. ایمل صاحب, لیکن یہ جے یو آئی اس وقت جو ان کی جیت ہے, کامیابیاں ہیں, اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کی جیت ہے. ابھی حافظ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے ایک اوور آل بیانیہ اپنایا اس کی جیت ہوئی ہے. تو کہیں آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ کے مقابلے میں جے یو آئی کا آگے جانا, یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ اور پیپلز پارٹی نکل آئے, آپ لوگ بھی اس نظریے سے دیکھتے ہیں یا بلدیاتی انتخاب کے لیول پہ ہی دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ نہیں جی, دیکھو یہ تو بلدیاتی انتخاب کے لیول پہ دیکھنا چاہیے تھا, اور میرے خیال میں اگر آج وہی پی ڈی ایم ایز اے فورس ہوتی تو حکومت کو اور بھی ٹف ٹائم ملنا تھا. کیونکہ اگر آپ پورے انتخابات پہ نظر ڈالیں تو اے این پی اور جے یو آئی یا وہ آگے یا ہم پیچھے یا ہم آگے وہ پیچھے زیادہ تر علاقوں میں, اور پھر جہاں پہ پی ٹی آئی بھی ہے ادھر بھی آپ دیکھیں تو پیچھے ہم دونوں ہی ہوں گے. تو اگر ہم ایک ساتھ ہوتے تو حکومت کو اور بھی ٹف ٹائم پڑنا تھا. ہاں, ہم نے یہ سوچا کہ بھائی بلدیات ہے سنگل فورس, مطلب ایک اپنی پارٹی کو اٹھا کے ہم دیکھیں, ورکرز دیکھیں کہاں پہ کمزور ہے کہاں پہ مضبوط ہے. تو ہم نے وداؤٹ اینی کولیشن ہم اکیلے ایک فورس پہ اترے میدان میں, اور الحمدللہ ایک اچھی پوزیشن آئی ہے میرے خیال میں. اور اب مزید بھی آبویسلی بہت محنت کی ضرورت ہے, اور وہ محنت ہم کریں گے. اسی سے پوزیشن کا پتہ چل جاتا ہے, اور اسی پہ ہم مزید محنت کر کے کوشش کریں گے کہ 2 سال بعد کوئی اور بھی اچھا نتیجہ. میں ایک بریک کی طرف جاؤں گی, واپس آئیں گے تو ہم حافظ عبداللہ صاحب سے ایک تو پوچھیں کہ یہ پی ڈی ایم کے بیانیے کی جیت ہے, ذرا اس مزید ایکسپلینیشن اس کے اوپر ان سے لیں گے, اور شوکت یوسفزئی صاحب سے خاص طور پہ پوچھیں گے کہ بڑا فخر تھا ان کو خیبر پختونخوا کے عوام کے اوپر, تو کیوں سائیکی سمجھ نہیں پائے خیبر پختونخوا کے عوام کی اور اتنا غصہ دلا دیا ان کو. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے جو نتائج ہیں, اور یقیناً بہت ڈیبیٹیبل معاملہ ہے. پہلے مرحلے کے ابھی تک نتائج ہیں اسی کے بارے میں بہت زیادہ جج کیا جا رہا ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کو. حافظ صاحب, آج فواد چوہدری صاحب نے ایک بیان جاری کیا, اس پہ آپ کا ریاکشن تو آ گیا ہے, لیکن ان کا جو کنسرن اس میں انہوں نے بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا جے یو آئی کی کامیابیوں کے اوپر. سوال وہ آپ سے ہی کرتے ہیں, اور یہ لوگوں کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچنے کی بات ہے سب کے لیے کہ آپ لوگ نہ خواتین کے حقوق کے حامی ہیں, اور آپ متشدد قسم کی نظریے کی حامل جماعت ہیں, اور آپ لوگوں کا جیتنا کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, سب کے لیے پورے پاکستان کے لیے پریشانی کی بات ہونی چاہیے. تو آپ بتائیں ماضی میں آپ لوگوں نے ویسے بھی کیا کیا خیبر پختونخوا کے لیے؟ یہ آپ کا موقف ہے کہ آپ کے بیانیے کی وجہ سے جو آپ کی بات کو اگر سنتے ہوئے مان لیں کہ جمہوری بیانیہ ہم نے اپنایا پی ڈی ایم سے, اس کا ووٹ پڑا ہے, لیکن اس بات پہ کیسے رسپانس؟ دیکھیں, اب صاحب میں نے کہا کہ روز اول سے ہمارا بیانیہ یہ تھا کہ یہ جیلی داندلی سے آئی ہوئی حکومت ہے, مسلط ہے. نالائق کے صاف شفاف انتخابات اس ملک کا اور مسئلے کا بنیادی حل ہے. یہ نااہلی اور نا گورننس اور اس کی جو ڈیلیور نہیں کیا ہے, یہ تو پلس پوائنٹ ہے. مہنگائی کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں بنیادی بیماری تو وہی ہے. جب آر ٹی ایس بیچ میں سے نکل گیا, آر ٹی ایس جب وہاں بیٹھ گیا تو پی ٹی آئی جیت گئی. آج جب آر ٹی ایس نہیں ہے یا بائی الیکشن میں آر ٹی ایس نہیں تھی, 2 دفعہ موقع دیا نا, نہیں تو میں آپ کو بتا, تو پھر ابھی کیوں ہار گئی؟ ساری وزارتیں ان کی, وفاقی حکومت ان کی, ہیلتھ کارڈ ان کی, راشن کارڈ ان کی, احساس پروگرام ان کی, سب کچھ. یہ عوام کے ساتھ جو دعوے جو وعدے کیے گئے تھے یہ ایک بھی نہ اترے. آپ بی آر ٹی کو کیا سمجھتے تھے پی ٹی آئی کی حکومت پشاور میں؟ تو بی آر ٹی کے ثمرات کیا ہوئے؟ 10 ایم پی ایز آپ کی ہے یا 7 ایم پی ایز, اور اسی طرح ایم این ایز. آپ کیوں پشاور سے ہار گئے؟ آپ اسد کیسر کے حلقے سے ہارتے ہیں, شہرام ترکے کے حلقے سے ہارتے ہیں, شریار افریدی کے حلقے سے ہارتے ہیں, آپ گور ایوب کے حلقے سے ہارتے ہیں, آپ علی محمد خان کے حلقے سے ہارتے ہیں جہاں وفاقی وزراء بیٹھے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ اب آ جائے فواد کی بات. اب فواد کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام ایک انتہا پسند جماعت ہے. یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ کے پی کے عوام نے پی ٹی آئی کے متبادل. علمیہ تو یہ ہے کہ جمعیت کے متبادل پی ٹی آئی کو کے پی کے کی عوام نے ووٹ دیا. جمعیت علماء اسلام تو آج کی پارٹی نہیں ہے, پاکستان نہیں تھا, جمعیت علماء اسلام تھی.
اس وقت بھی ایک نظریاتی پارٹی، اور ہمیشہ جمعیت علماء اسلام نے جمہوریت کے لیے اور آمریت کے خلاف جدوجہد کی ہے، خواہ وہ ایوب کی صورت میں ہو، یحییٰ کی صورت میں ہو، ضیاء کی صورت میں ہو، مشرف کی صورت میں ہو۔ آج جمہوریت نام کا ہے لیکن خاموش آمریت ہے، آج صحافت آزاد ہے، لکھاری آزاد ہے۔ میں آتا ہوں اس پر، اس لیے وہ ہمیں کہتے ہیں انتہا پسند۔ میری وہ پارٹی ہے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، میرے خیال فواد کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی مفتی محمود لیکن کیا آپ انتخابات میں حمداللہ صاحب آپ لوگ انتخابی کیمپینز میں خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو پی ڈی ایم کے بعد سب بدل گیا۔ میری بات سنیے جمہوریت کی بات، اب صاحب میری بات سنیے، دیکھیے جمعیت علماء اسلام اس وقت فواد چودھری تھے نہیں اس دنیا میں غالباً جب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ خیبر میں وزیر اعلیٰ تھے، اور ایمل ابھی آپ نے فون پہ لیا، ہم اور ان کی پارٹی کی حکومت تھی، بلوچستان میں عطا اللہ مینگل تھے، اور پھر پارلیمنٹ پہ حملہ، پی ٹی وی پہ حملہ، پولیس اسٹیشن پہ حملہ، کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں شوکت یوسف زئی صاحب، اب کیونکہ بار بار حافظ صاحب اچھا میں ایک جملہ آپ شوکت سے پوچھے، اس تمام پروسیس میں صرف مولانا صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، ہمارے درجنوں سینکڑوں کارکن، مولانا حسن جان صاحب، مولانا معراج الدین صاحب، مولانا نور محمد اس والے واڑوں والے، اس کے علاوہ خالد سومرو صاحب، یہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہمارے اس جمہوری جنگ میں لڑتے، جمہوریت کے لیے جنگ لڑتے ہوئے، آئین کے لیے اور پارلیمنٹ کے لیے، جو لوگ آئین کو اور پارلیمنٹ کو، جمہوریت کو کفر سمجھتے تھے۔ تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریے تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے۔